بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ ہمارے پاس کلس ہفتم کی اردو ہے اور اس کا سبق نمبر 3 جو کہ ہمارے پاس ہے ایک ایمان افروز مکالمہ۔ اس کے آج ہم ایکسرسائز یعنی جو مشق ہے اسے ہم سالو کریں گے۔ تو مشق کی سوالات کے لیے آپ اپنے پاس کاپی اور پین اٹھائیں اور اس کے ایک سوال کے میں جواب دیتا جاؤں گا اور آپ نے وہ اپنے ساتھ نوٹ کرنے ہیں۔ تو اس کا ہمارے پاس پہلا سوال ہے، صلح حدیبیہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت اسلام کے لیے کیا اقدامات کیے؟ تو اس کا ہمارے پاس جواب ہے، صلح حدیبیہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سربراہان مملکت کو خط لکھے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا سوال ہے، ہرقل کو خط ملا تو اس نے کیا حکم دیا؟ اس کا جواب ہمارے پاس ہے، ہرقل کو خط ملا تو اس نے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ اگر عرب کا کوئی شخص ملے تو اسے میرے پاس لایا جائے۔ یہ دوسرے سوال کا جواب ہو گیا۔ تیسرا سوال ہے، ابو سفیان کس کے ساتھ فلسطین آئے تھے اور کہاں مقیم تھے؟ تو اس کا ہمارے پاس جواب ہے، ابو سفیان ایک تجارتی قافلے کے ساتھ فلسطین آئے تھے اور غزہ میں مقیم تھے۔ چوتھا سوال ہے، ابتداء میں اسلام قبول کرنے والے کون لوگ تھے؟ تو اس کا ہمارے پاس جواب ہے، ابتداء میں اسلام قبول کرنے والے غریب لوگ تھے۔ اگلا سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو کس بات سے منع فرماتے تھے؟ تو اس کا ہمارے پاس جواب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو کہتے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال ہے، ہرقل نے اہل دربار سے کیا کہا؟ تو اس کا ہمارے پاس جواب ہے، ہرقل نے اہل دربار سے کہا کہ اگر یہ تمام باتیں جو آپ نے بتائی ہیں سچ ہیں تو وہ دن دور نہیں جب میری قدم گاہ پر ان کا قبضہ ہو جائے گا۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے، لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ وہ عرب کے خاندان قریش سے ہوں گے۔ اگر میں ان کے پاس ہوتا تو یقیناً ان کے پاؤں دھوتا۔ اگلا سوال ہے، ہرقل نے حقیقت جاننے کے باوجود اسلام قبول کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا ہمارے پاس جواب ہے، اگرچہ ہرقل کا دل اسلام سے متاثر ہو گیا تھا مگر دنیا کی لالچ نے اسے اسلام قبول کرنے سے باز رکھا۔ دوستو، یہ ہمارے پاس ان سوالات کے جوابات تھے۔ اب ہمارے پاس سبق کے خالی جگہ ہیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف خالی جگہ کو خطوط لکھ کر اسلام کی دعوت دی۔ تو اس خالی جگہ میں ہمارے پاس آتا ہے مختلف حکمرانوں کو۔ تو یہاں پر ہم لگائیں گے مختلف حکمرانوں کو۔ اگلا خالی جگہ، ہرقل نے کہا کہ وہ دن دور نہیں کہ میری خالی جگہ پر ان کا قبضہ ہو جائے گا۔ تو یہاں پر ہمارے پاس خالی جگہ میں آتا ہے قدم گاہ پر۔ اگلا خالی جگہ، انبیاء کے ابتدائی پیروکار ہمیشہ خالی جگہ ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے پاس آ جائے گا کمزور یا غریب۔ اگلا ہمارے پاس ہے، خط سننے کے بعد ہرقل نے کہا کہ خالی جگہ کے بچاؤ کا واحد طریقہ اطاعت ہے، سلطنت کے بچاؤ کا۔ تو یہاں پر ہمارے پاس خالی جگہ میں آ جائے گا سلطنت کے بچاؤ کا واحد طریقہ اطاعت ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا ہے، قواعد سیکھیں، ان الفاظ و محاورات کو اپنے جملوں میں لکھیں۔ تو ہمارے پاس شکست فاش، یہ الفاظ و محاورات اور ان کا جملوں میں استعمال، اپنے پاس کاپی اور پین اٹھائیں اور یہ لکھیں۔ شکست فاش کا ہمارے پاس جملہ ہے، مسلمانوں نے کفار کو ہر میدان میں شکست فاش دی۔ اگلا ہمارے پاس ہے منحرف، اسلم اپنے وعدے سے منحرف ہو گیا۔ اگلا ہمارے پاس ہے عہد و قرار، اس کا جملہ ہے، پاکستان نے بھارت سے عہد و قرار لیا کہ وہ آئندہ جنگ نہیں کرے گا۔ اس کے ہمارے پاس ہے بہتان، خالد نے ساجد پر بہتان عائد کیا کہ اس نے خالد کا قلم چرایا۔ اس کے بعد ہے ہوس، دنیا کی ہوس ہمیں نماز تک پڑھنے نہیں دیتی۔ اس کے بعد ہے چنگاری سلگنا، اس کے دل میں دیدار حرم کی چنگاری سلگی لیکن دنیا کے کاروبار میں دب کر رہ گئی۔ دوستو، یہ ہمارے پاس اس کے جملے تھے۔ اب ہمارے پاس ہیں
الفاظ کے متضاد تحریر کریں، تو ان الفاظ کے ہم نے متضاد لکھنے ہیں۔ صلح کا متضاد ہے جنگ، اسلام کا متضاد ہے کفر، دنیا کا متضاد ہے آخرت، حکمران کا متضاد ہے محکوم، شکست کا متضاد ہے فاتح، اور شریف کا متضاد ہے بدمعاش، اور جھوٹ کا متضاد ہے سچ۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے دیے گئے جملے غور سے پڑھیں اور ان جملوں میں سے حروف تعصف کی نشاندہی کریں۔ تو حروف تعصف سے ہمارے پاس کیا ہے؟ حروف تعصف سے مراد ایسے کلمات یا حروف ہیں جو افسوس کے موقع پر بولے جاتے ہیں، مثلا کاش، افسوس، ہائے وغیرہ۔ تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ حروف تعصف کی نشاندہی کرنی ہے۔ تو نشاندہی ہمارے پاس کیسے کریں گے کہ پہلے ہمارے پاس ہے افسوس، میں اس کی مدد نہ کر سکا، تو یہ جو افسوس ہے یہ ہمارے پاس حروف تعصف ہے۔ اب ہمارے پاس ہے ہائے ہائے میرا سامان گم ہو گیا، یہ جو ہائے ہائے ہے یہ ہمارے پاس حروف تعصف ہے۔ اوف، اوف میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی، تو یہ اوف جو ہے یہ ہمارے پاس حروف تعصف ہے۔ اور آگے ہمارے پاس ہے یا اللہ میری مدد فرما، تو یہاں پر یا اللہ جو ہے یہ بھی ہمارے پاس حروف تعصف ہے۔ اللہ اللہ یہ بھی ہمارے پاس حروف تعصف ہے۔ واہ رے یہ بھی ہمارے پاس تعصف ہے۔ اور کیا یہ سب کیسے ہوا یہ بھی ہمارے پاس تعصف ہے۔ آگے ہمارے پاس کہتا ہے کہ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں، تو ہمارے پاس درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ پہلے ہمارے پاس ہے وہ کلمہ جو کسی نام کی تکرار سے بچنے کے لیے استعمال ہو کہلاتا ہے، تو اس کا ہمارے پاس صحیح آپشن ہے اسم ضمیر، اسم ضمیر۔ اگلا ہمارے پاس ہے وہ اسم جسے کسی جملے کے ساتھ لگائے بغیر جملے کا مفہوم واضح نہ ہو کہلاتا ہے، تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے اسم موصول۔ کیا ہوتا ہے؟ اسم موصول۔ اگلا ہمارے پاس ہے وہ خاص نام جو کسی شخص کی پہچان کے لیے بطور علامت استعمال کیا جاتا ہو کہلاتا ہے، تو یہ ہمارے پاس ہے اسم علم۔ اگلا ہمارے پاس خالی جگہ ہے وہ اسم جو کسی چیز، شخص یا جگہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے کہلاتا ہے، تو یہ ہمارے پاس ہے اسم اشارہ۔ اب ہمارے پاس ہے کالم الف اور کالم بیس کو ملائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کالم الف اور کالم بے ہمارے پاس کیا ہے؟ سید الشہداء یہ ہمارے پاس اسم علم ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس سید الشہداء یہ ہمارے پاس اسم علم ہے۔ اس کا یہ ہمارے پاس اسم ضمیر ہے۔ وہ یہ ہمارے پاس اسم اشارہ ہے۔ جو یہ ہمارے پاس اسم موصول ہے۔ یہ ہمارے پاس سبق نمبر 3 کا ایکسرسائز جو تھا یہ ہم نے مکمل حل کر لیا ہے۔ اگلی جو ویڈیو ہوگی وہ ہمارے پاس سبق نمبر 4 پر ہوگی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کے بٹن پہ جیسے آپ کلک کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بیل کا آئیکن آ جاتا ہے، تو اس بیل کے آئیکن پہ کلک کریں، 3 آپشن آ جائیں گے، سب سے اوپر آل والے آپشن پہ آپ کلک کریں تو انشاءاللہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہوگی اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے گا۔ دوستو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو کی آپ کے دوستوں کو یا فیملی ممبر کو ضرورت ہے تو ان کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ شیئر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ویڈیو کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو آپشن موجود ہوتے ہیں، یہاں پر شیئر کے آپشن پہ کلک کریں اور آپ کے پاس واٹس ایپ، فیس بک سارے آپشن آ جائیں گے، جس پر آپ ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔